बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरी मैंने एक ही शेयर करनी है और स्टोरी ये है कि मेरा ख्याल है यूथियों ने फिर जो रसगुल्ले हैं वो ज़रा टाइम से पहले खा लिए हैं। अब वो हलक में फंसते जा रहे हैं। मौलाना साहब ने इनकार नहीं किया हो क्या होने जा रहा है। ये मुख्तसर तरीन अल्फाज में ये बता दूँ, तरमीम तो होंगी अब ये, और तरमीम भी होंगी, और तरमीम भी कादी फ़ायदीसा की रिटायरमेंट से पहले होंगी। बहुत कुछ होने जा रहा है ना, बहुत कुछ। ये अलबत्ता और बात है कि बहुत सारी हुकूमत की अपनी नालायकियाँ अपनी जगह पे, उनकी ज़लालत अपनी जगह पे, वो 100 जूते और 100 प्याज खा के उनका काम करना वो अपनी जगह पर। हर दफ़ा अपने कायद नवाज़ शरीफ साहब से भी जूते खाना उनकी अपनी जगह पर, लान तान हर किसी से खाना वो एक अलग मौजू है, उस पर भी बात करते हैं। लेकिन फिर से बता दूं कि तरामीम तो होंगी। अगली वीडियो में यार मैंने बताना है कि तरामीम क्या, अब तो मुसवदा आ चुका है ना, उस मुसवदे को आसान तरीन अल्फाज में सिर्फ बताना नहीं, साथ तबसरा भी करना है। आप सुन के 100% मेरी बात से इतफाक़ करेंगे कि यार वाकई यूथियों का घबराना बनता है। मुझे एक यूथिया कह रहा है कि यार नकवी साहब, बात ये है, मुसवदा आपने भी पढ़ा, हमने भी देखा, आप ये देखें कि इस मुसवदे के बाद क्या है। अगर ये इसी तरह से आइनी तरमीम हो जाती हैं, यकीन करें कोट अनकोट इसी तरह से कहा, उन्होंने कहा नकवी साहब तुसी हुण खुद दसो फिर मंसूर अली शाह ते अतर मिनल्ला दे पल्ले ते कख नहीं रहेगा, तो फिर असी किधर जाइए। बात ठीक है, घबराना बनता है, बिल्कुल सत्यानाश हो जाएगा। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि तरमीम होंगी, तरमीम अब नहीं रुकती। ये तरमीम मैंने आपको पहले भी कहा है कि ये पहले ना तो हुकूमत को करवा रही थी, ना वो बेचारी करवा सकती थी। ये बड़ा घर करवा रहा था, कंट्रोल टावर, अब भी उन्होंने ही करवाना है। ये मैं आपको बताता हूँ कि वो इस सारी सूरत हाल के बाद उनका क्या ख्याल है। वो नो डाउट उन्होंने खैर इनको ज़रा स्नब तो किया होगा, ठीक हो गया ना, इनके ज़रा थोड़ा सा डांट डपट तो ज़रूर हुई होगी। लेकिन वो इस हवाले से आज भी कंट्रोल टावर बड़ा घर खुश है कि ठीक है यार, वो करने दें, अपना ज़रा कंसेंसस पैदा हो जाए, ठीक है ना। आपको मालूम है ना, हमारे दोस्त एजाज सैयद साहब भी और भी लोग बताते हैं कि किस तरीके से एक कर्नल लियाकत कैसे पार्लियामेंट को पूरी को चलाया करता था। ये वो तासुर ज़ायल करना चाहते हैं। अब समझ आ गई आपको। ये एवं ही इधर उधर की मिठाइयाँ और ये वो सारा कुछ मैं शुरली नहीं छोड़ता होता, मैं मालूमात की बुनियाद पे कह रहा हूँ, मैं तजिया भी अपना यही दे रहा हूँ। आजकल थोड़ा सूरत हाल ज़रा थोड़ा, आप कुछ लोग कह सकते हैं तरीक़ा वारदात वो कुछ बदल गया है। आजकल वो नहीं है कि जी कर्नल लियाकत आए और वो जनाब सबको सीधा करके। आपको याद है अल्लाह बख्श आमिर लियाकत साहब को, उन्होंने कहा था हम आए नहीं, हम लाए गए हैं, ठीक है। आप समझ आ गया आपको ना, और पूरे एहतमाम से लाए गए हैं, ठीक है ना। अब ये आप अंदाज, मैं ये वीडियो की तो अल्लाह बख्शे उन्होंने मुझे फिर कॉल की, उन्होंने मुझे कहा कि नकवी साहब आपने क्या ज़बरदस्त बात की। और फिर वो बड़ा उन्होंने कहा जी, मैंने फिर उनसे कुछ और बातें भी खैर बात की थी, अल्लाह ताला उनको बख्शे। तो वो जो है ना, मुझे याद है कि जब एक मरतबा को 2-3 MNAs अड़ गए, इनके अपने, ठीक हो गया ना। मैंने तो खैर उस वक्त नाम भी बताया था, हल्का भी बताया था। वो जब अड़ गए 2-3 MNAs, तो जनरल फैज़ ने इस्लामाबाद के एक इलाके में उनको कंटेनरों में बंद कर दिया कि अब तुम जाके वोट डालोगे या नहीं डालोगे। वही जो इमरान खान पर एतमाद का वोट डलवाना था। तो फिर उसके बाद वो आए, उनको कंटेनरों में बंद कर दिया था बेचारों को। तो बड़ा घर अब उस तासुर को ज़ायल करना चाह रहा है कि नहीं यार, वो एक कंसेंसस से, और कंसेंसस हो जाएगा। अब किसी ने जिम्मेदारी किसी और ने ली है, अब कंसेंसस भी हो जाएगा, सारा कुछ हो जाएगा। ये ख़ुद तहरीक इंसाफ को भी पता है कि ये सब कुछ हो जाएगा। अलबत्ता जो यूथी हैं उनका चीखना बनता है। मैं बताता हूँ आपको, जल्दी से आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जहाँ घंटी का निशान बना हो उसे प्रेस कीजिए, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। हमारे वाटर प्रोजेक्ट्स भी चल रहे हैं भाई, अल्लाह के करम और आपके तामुन से लग रहे हैं। आप ज़बरदस्त किस्म की ख़बरें धमाकेदार सुने।
आप एक्सक्लूसिव न्यूज़ सुने, तजिया भी सुने, लेकिन प्यासी इंसानियत को पानी पिलाने के लिए, अपने मरहूमीन के इसाले सवाब के लिए एक वाटर प्रोजेक्ट ज़रूर लगाइए, ताकि वो जोड़ों वाला पानी न पिएं, वो गंदे नालों वाला पानी न पिएं। और मसाजिद में नमाजी जो वज़ू करें वो वज़ू भी उसी से बनाएं, और फिर आगे रमज़ान शरीफ आएगा इंशाअल्लाह तो रोज़ेदार भी वो पानी इस्तेमाल करें। बच्चे कुरान शरीफ पढ़ते हैं, वो पानी भी वही पीते हैं, साफ़ सुथरा जब आप प्रोवाइड करते हैं। अल्लाह प्रोवाइड करता है, आपके तवस्सुत से, मेरे तवस्सुत से होता है। अच्छा, ये मैं, हमारे दोस्त हैं अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी साहब, बहुत दबंग सहाफ़ी हैं, बहुत ज़बरदस्त रिपोर्टर हैं। ये 6 लोगों ने, मतलब मुझे तो इस बात की समझ नहीं आती भाई, यहाँ ये अन्ही मच्छी है कि हामिद ख़ान ग्रुप के, पाकिस्तान बार कौंसिल के हामिद ख़ान ग्रुप के, हामिद ख़ान वैसे भी आजकल वो तवाज़ुन तो खैर माशाअल्लाह, अच्छा मैं चलें कुछ नहीं कहता। अब अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी साहब लिखते हैं कि हमारी पाकिस्तान बार कौंसिल के हामिद ख़ान ग्रुप के 6 फाजिल वकला ने जो तरमीम नहीं हुई उसे चैलेंज कर दी है और कहा है कि पार्लियामेंट को कानून साजी से रोका जाए और मुसव्वदा गैर आइनी करार दिया जाए। कानून की हुक्मरानी और आइन की बालादस्ती के लिए हमारा मुतालबा है कि 8 जज साहिबान इस दरख्वास्त को बग़ैर काज लिस्ट और नोटिस जारी किए चैम्बर में हवाई समात करके फौरी हुक्मनामा जारी करके पार्लियामेंट को डायरेक्शन जारी करें। कौम बहुत मशकूर होगी। वैसे ये 6 भी तारीख़ की दुरुस्त समत में खड़े हैं। ठीक हो गया ना, दुरुस्त समत में, क्या बात है, ठीक है ना। वाकई सिद्दीकी साहब आपने बिल्कुल ठीक कहा है, ये दुरुस्त समत में खड़े हैं, ठीक है ना। अब अभी तरमीम आई नहीं, उसका मुसव्वदा आया, ये टाउट पहुंच गए वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट, और कोई पता नहीं कि जो 8 काले भोंड हैं उन्होंने जारी कर देनी है नोटिस। जैसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नोटिस जारी हो गए, ये पहुँचे जनाब अल्लाह के नाम पे हम रोकें, क्योंकि ये हमें मिलिट्री कोर्ट्स भेज रहे हैं। दिन रात कहते हैं हम उनसे तो मुज़ाकरात करना चाहते हैं, जब बड़े घर भेजने का कहो तो ये कहते हैं भाग जाते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट, कभी लाहौर हाई कोर्ट, ये मिलिट्री कोर्ट्स हमें भेज रहे हैं, उसको रोकें। अब वो जज साहब ने बुला लिया इधर उधर, अगलों ने जवाब दिया अभी तक तो कोई ऐसी प्लानिंग नहीं है, अभी तक तो कोई ऐसी बात नहीं है। भाई यही वो वजूहात है जिसकी वजह से आइनी कोर्ट बन रही है। आइनी कोर्ट हर इंतशार करने वाले पर हाइड्रोजन बम बन के गिरेगी। ये मैं आपके सामने जब रखूँगा आप हैरान रह जाएंगे तफसीलात। आइनी कोर्ट वक्त की ज़रूरत है, वक्त की ज़रूरत थी, वक्त की ज़रूरत रहेगी। आइनी कोर्ट, आइनी अदालत, आइनी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, ये वक्त की ज़रूरत है। और कंट्रीज़ में भी हैं, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं। बात यह है कि इसी वजह से भाई वो जब मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले करें तब को सुनने का तो बनता है, नहीं उससे पहले वो किया, उसको नोटिस, ये वो वकील इधर आए उधर आए, अटॉर्नी जनरल आए, फलां आए, ये आए, अपने लोग काम काज छोड़ के, कीमती वक्त छोड़ के वो जज साहब के सामने हाजिर उन्होंने होना है। जज साहब ने अपनी तस्कीन करनी है और यूथियों की भी तस्कीन करवानी है, और उन्होंने सिर्फ इतना आके जी अभी तक कोई प्लान नहीं है, बस ख़त्म हो गया बात, ठीक हो गया। ये वो मामलात हैं कि जो बंदा इतने दूर दराज इलाकों से हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट्स में आता है, पता चलता है आज तो जज साहबान फुल कोर्ट बेंच बना के यूथियों का मुकदमा सुन रहे हैं, आज तो मुलतवी हो गई केस, ठीक हो गया। वो बेचारा चला जाता है। हमें पता है वो लोग दिहाड़ीदार लोग होते हैं जिनके दादा ने मुकदमा किया होता है, वो किराया ही नहीं होता उनके पास, उधार किराया लेके आते हैं। आगे जज साहिबान ने आइनी सियासी मुकदमे खोले होते हैं। इसी वजह से सियासी मुकदमात मौलाना साहब के पास गए, और अल्हम्दुलिल्लाह जो मैंने आपको न्यूज़ दी, अब वो न्यूज़ बहुत सारे ज़राए से वो पक्की हो रही है कि जी मौलाना साहब ने उनको मामला क्या था, एतराज़ किया था, कुछ आइनी कोर्ट्स के तरीक़ाकार पे हो सकता है, वो आराम से हो जाएगा। मेन जो एतराज़ था उनको यही कि अगर कोई तकरीर करता है, कोई तनकीद करता है, कोई चूँ भी करता है, सीधा उसको मिलिट्री कोर्ट्स में भेज दो।
تو مولانا صاحب نے کہا ہے یہی کہ بھائی یار یہ نہ کریں، یہ میں اپنے علاقے میں جاؤں گا تو میں کس طرح سے منہ دکھاؤں گا، اپنے حلقے میں جاؤں گا تو میں کس طرح سے منہ دکھاؤں۔ یہ اور بات ہے کہ مولانا صاحب اب بھی ظاہر ہے میں نے آپ کو کہا تھا وہ زیرک سیاستدان ہے، اگر آج اسٹیبلشمنٹ نے یہ نہ کیا ہوتا، ان کی سیٹیں نہ کھینچی ہوتی، نہ چھینی ہوتی، ان کے ساتھ زیادتی نہ کی ہوتی، میں بالکل ببانگ دول کہہ رہا ہوں، وڈے گھر نے مولانا صاحب اس حکومت کا حصہ ہوتے تو یہ 2 منٹ کا کام تھا، یہ آئینی ترمیم ہو جاتی۔ لیکن وہ جب ہم غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں نا، جب غلط پالیسیاں بنا رہے ہوتے ہیں، جب ہم ایسے لوگوں کو اس طریقے سے اپنے گلے میں ڈال رہے ہوتے ہیں، جب ہم یہ آرگومنٹ دے رہے ہوتے ہیں کہ وہاں خیبر پختونخوا میں ان کو حکومت دینا ضروری تھی، یہ تھا وہ تھا، آج وہ پچھتاوا بن کے سامنے آ رہا ہے۔ ٹھیک ہو گیا نا؟ ہم کہتے تو ہیں نا یار مولانا کیوں اڑ گیا ہے، ان کو کیوں فی الحال ذلیل کر رہا ہے۔ مولانا کے پاس ایک گورنرشپ، ان کا وہ گورنر تھی خیبر پختونخوا کی گورنرشپ، وہ بھی آپ لوگوں نے چھین لی۔ پیپلز پارٹی کو چاہیے تھا، نون لیگ کو چاہیے تھا، خود وڈے گھر کو بھی چاہیے تھا، یار چلیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ابھی مولانا صاحب ہیں، ان کے وہ ہیں نا سمدھی نا گورنر ان کو رہنے دیں۔ آج حالات اس نہج پہ آ گئے ہیں کہ مولانا صاحب کو کہتے ہیں کہ آپ خیبر پختونخوا کی گورنرشپ بھی لے لو، مولانا صاحب کو کہتے ہیں آپ 4-5 منسٹریاں بھی لے لو وفاق میں، مولانا صاحب کو یہ آفر ہوئی ہے، یہ ڈان میں بھی آیا ہے، ٹھیک ہو گیا نا، اور میں نے پکے ذرائع سے پتہ کیا ہے، مولانا صاحب کو آفر ہوئی ہے کہ آپ بلوچستان کی سی ایم شپ بھی لے لو، بلوچستان کی وزارت اعلیٰ بھی لے لو، مولانا صاحب کو آفر ہوئی ہے کہ آپ اگر سندھ سے کوئی سینیٹرز کہتے ہیں تو آپ سندھ سے سینیٹرز بھی لے لو، ٹھیک ہو گیا نا، ہم ریزائن کروا دیتے ہیں لوگوں کو۔ مولانا صاحب کو آفر ہوئی ہے کہ اور اگر آپ کو اسمبلی میں کوئی ایم این ایز چاہیے تو پھر آپ کو ہم اسمبلی میں وہ ایم این ایز بھی دینے کے لیے تیار ہیں۔ اتنا کچھ تو مولانا صاحب نے اس وقت بھی نہیں مانگا تھا۔ اب سمجھ آ گئی آپ کو، یہ آفریں ہو رہی ہیں، اور ابھی تک ان آفرز پہ مولانا صاحب، میں پکی انفارمیشن کے ساتھ آپ کو پکی انفارمیشن دے رہا ہوں، 100% پکی انفارمیشن، ابھی تک مولانا صاحب نے کوئی ڈیمانڈ نہیں کی۔ یہ کل کی بات، اور اگر وہ کریں بھی صحیح تو یار سیاستدان کرتا ہوتا ہے، سیاستدان جو بھی سیاستدان ہوتا ہے وہ اسی طریقے سے موقع پرست ہوتا ہے، جو سیاستدان ہوتا ہے وہ دوسروں کی کمزوری سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ جو کچھ مولانا صاحب کے ساتھ کیا، انہوں نے تو کچھ بھی نہیں کیا ابھی تک، وہ تو آگے جا کے 4 قدم آگے اٹھا کے وہ جو ملتے بھی ہیں، جپھیاں بھی ڈال رہے ہیں، چائے پانی بھی پوچھ رہے ہیں، بسکٹ بھی وہاں سے کھا کے آ جاتے ہیں، گلے شکوے آہستہ آہستہ کان میں کر دیتے ہیں۔ انہوں نے انکار نہیں کیا۔ اب زرداری صاحب دوبارہ سرگرم ہوئے ہیں، لیکن آپ نے اپنی نالائکیاں دیکھیں کہ آپ وہ مسودہ جو وہ بار بار مانگ رہے تھے، وہ مسودہ اب سامنے بھی آ گیا، اس مسودے سے بہت ساری چیزیں نکالی بھی گئیں۔ اب وہ مولانا صاحب کے پاس مسودہ بھی آ گیا، وہ بار بار مانگ رہے تھے یار مجھے مسودہ تو دے دو، مسودہ چھپانے کی کیا ضرورت تھی؟ لیکن میں پورے وثوق سے آپ کو بتا رہا ہوں، یہ مسودہ صرف مولانا صاحب سے نہیں چھپایا گیا، یہ اپنے قائد انہوں نے نواز شریف صاحب سے بھی مسودہ چھپایا۔ اور جب وہ یہاں آئے اور انہوں نے مولانا صاحب کو فون کیا، وہ مولانا صاحب کے پاس جانے لگے تھے، مولانا صاحب کو فون کیا اور کہا کہ مولانا صاحب کو ریکویسٹ کی، تو انہوں نے کہا جی انہوں نے تو مجھے ابھی تک مسودہ ہی نہیں دیا۔ انہوں نے کہا آپ کو نہیں دیا؟ نہیں دیا۔ بعد میں پتہ چلا وہ تو نواز شریف صاحب کو بھی غلط مسودہ دیا گیا تھا۔ پھر بعد میں انہوں نے ان کو جوتے شوتے مارے اور پھر وہیں سیدھا وہ لاہور چلے گئے۔ جب حالات یہ ہونا، یہ حالات ہوں تو پھر یہی ہو۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ ہے اپنا محسن رضا صاحب، محسن رضا خان صاحب ہیں، بہت ہی پرومیننٹ، بہت ہی زبردست، سنجیدہ، سیریس، سینئر صحافی ہیں۔ انہوں نے بہت زبردست قسم کا یار ایک ٹویٹ لکھا، وہ میں پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں آپ کو۔ ہر صورت اس کو دیکھیے گا، میں 100% نہیں 1000% ان کے اس ٹویٹ سے متفق ہوں۔ اس کے بعد میں آپ کو 2-3 لائنر میں ایک تجزیہ بھی دیتا ہوں، کچھ باتیں بھی بتاتا ہوں۔ آج وہ کہتے ہیں کہ آج میں، یہ محسن رضا خان صاحب،
بہت سارے چینلز کو انہوں نے لانچ کیا، محسن رضا خان صاحب، ٹھیک ہو گیا نا، آج بھی وہ ایک چینل کے سی او ہیں۔ آج میں یعنی ڈائریکٹر نیوز کہہ لیں یا ان کو، آج میں جو باتیں کرنے جا رہا ہوں وہ میں ایک عرصے سے لکھنا چاہ رہا تھا، مگر اس وجہ سے نہیں لکھا کہ پہلے یہ اچھی طرح اپنی پالیسی کے نتائج دیکھ لیں پھر بات کریں گے۔ یہ نون لیگ کے بارے میں کہہ رہے ہیں محسن رضا خان صاحب۔ گزشتہ ایک ہفتے سے میں دیکھ رہا ہوں کہ نون لیگی لیڈران جگہ جگہ ذلیل ہو رہے ہیں۔ کبھی وہ مولانا کے دربار پہنچے ہوتے ہیں، کبھی پی 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 کی کڑوی کوسیلی سن کر ڈھیٹوں کی طرح ڈیسک بجا رہے ہوتے ہیں، کبھی مینگل کے ترلے ڈال رہے ہوتے ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ الگ سے آنکھیں دکھا رہی ہے کہ کیسے نکمے اور نااہل ہو۔ آج فیصل ووڈا جیسا ٹاؤٹ بھی یہ کہہ کر گیا ہے کہ نکمے اور نااہل لوگ ہیں۔ یہ وہ پارٹی ہے، یعنی نون لیگ کے بارے میں کہہ رہے ہیں محسن رضا خان صاحب، یہ وہ پارٹی ہے جس نے پاکستان کے عوام کو دکھایا ہے کہ ترقی کا ماڈل کیا ہوتا ہے۔ یہ وہ پارٹی ہے جس نے 1990 میں 10 سال تک لینڈ لائن فون کے لیے انتظار کرنے والوں کو سڑکوں پر گلیوں بازاروں میں فون بوتھ لگا دیے۔ لینڈ لائن والے خود ترلے کرتے رہتے تھے کہ فون لگوا لو۔ یہ وہ پارٹی ہے جس نے کٹارا بسوں اور 1960 والی فورڈ ویگنوں میں بھیڑ بکریوں کی طرح سفر کرنے والوں کو یلو کیب جیسی ٹیکسی میں سفر کرنے کا موقع فراہم کیا، جدید بسوں کو لا کر ٹرانسپورٹیشن کا کلچر ہی بدل دیا۔ یہ وہ پارٹی ہے، یعنی نون لیگ وہ پارٹی ہے جس نے سڑکوں کا انفراسٹرکچر بدل کے 10 گھنٹے میں منزل مقصود تک پہنچنے والوں کو 1.5-2 گھنٹے کی باعزت سفر میں منزل مقصود تک پہنچانے کا کارنامہ سر انجام دیا۔ یہ وہ پارٹی ہے جس نے ملک کو ایٹمی طاقت ڈکلیئر کروا کر دفاع کو ناقابل تسخیر کیا۔ آج پاکستان کی اہمیت جتنی اس حوالے سے ہے کسی اور حوالے سے نہیں۔ یہ وہ پارٹی ہے جس نے اسکولوں ہسپتالوں کی حالت بدلی، اسٹیٹ آف دی آرٹ ہسپتال کالجز بنوائے، لاکھوں لیپ ٹاپ تقسیم کیے، موٹر ویز کے بانی ہیں، طلبہ کو اربوں کے وظائف دیے۔ یہ وہ پارٹی ہے جس نے لوڈ شیڈنگ سے بلکتے بدحال عوام کو اس مصیبت سے جان چھڑائی، کراچی میں امن قائم کیا، ملک سے دہشت گردی ختم کر کے امن بحال کیا۔ مگر آج وہ پارٹی عوام کے سامنے مجرم بنی کھڑی ہے اور ہر کوئی اسے برائی کی جڑ سمجھ رہا ہے۔ پتہ ہے کیوں؟ دریا کو کوزے میں باندھ کیا ہے محسن رضا خان صاحب نے، صرف اس وجہ سے کہ اس پارٹی نے سب کچھ کیا مگر اپنے ورکرز اور ہمدردوں کو یکسر نظر انداز کیا۔ یہ ہر کسی کے جوتے اٹھائیں گے، ہر کسی کی خوشامدیں کریں گے، مگر اپنے ورکرز کو جوتے کی نوک پر رکھیں گے۔ جو ان کو گالی دے گا یہ اس سے مصالحت کے لیے ذلیل و خوار ہونا پسند کریں گے، مگر جو ان کے لیے ساری عمر تکالیف برداشت کرے گا، ان کے بیانیے کو اپنا نصب العین بنا کر اپنا ماضی، حال، مستقبل تباہ کر لے گا، اس سے منہ لگانا یہ پسند نہیں کریں گے۔ کیا بات ہے محسن رضا خان صاحب، میں آپ کا ممنون ہوں کہ آپ نے پتہ نہیں ان کی کس طریقے سے کس طبقے کی آپ نے ترجمانی کی ہے۔ ہمیں ہر روز فون آ جاتا ہے، مجھے لاہور سے ان کے ایسے ورکرز کا فون آیا، میرے پاس ثبوت موجود ہیں کہ سر میرا باپ جو اس طریقے سے ان کا بھی ورکر تھا، میں ان کا کیا جدی پشتی ورکر ہوں، اس کے جنازے پہ کوئی نہیں آیا۔ نون لیگ والے ورکرز کہہ رہے ہیں کہ اس کے جنازے پہ کوئی نہیں آیا اور ان کی اپنی حکومت تھی، یہ نہیں ہے کسی اور کی حکومت تھی۔ حکومت ہو نہ ہو، ورکرز کے ساتھ جانے کے لیے تو کوئی نہیں ہے نا۔ ہمیں یاد ہے کارساز میں دھماکہ ہو گیا تھا، لوگ شہید ہو گئے تھے، محترمہ کے پاس پورا ان کا سیکیورٹی سٹاف، پوری پارٹی پہنچ گئی کہ آپ آج نہ نکلیں۔ انہوں نے کہا میں دوسرے دن ہی نکلوں گی، میں ورکرز کے پاس جاؤں گی، میں ان لوگوں کے گھروں میں جاؤں گی۔ وہ زخمیوں کے پاس بھی گئیں، شہداء کے پاس بھی گئیں۔
یہ ہوتا ہے ورکرز کا خیال رکھنا، ٹھیک ہو گیا نا. اور پھر دوسرے نمبر پہ پی ٹی آئی بھی بہت خیال رکھتی ہے اپنے ورکرز کا. نون لیگ نے تو ورکرز پہ لعنت بھیجی ہے نا. ضلالت کا یہ سب سے بڑی وجہ جو محسن رضا خان صاحب نے بیان کی ہے، یہ سب سے بڑی وجہ ہے ضلالت کی. آج فیصل واڈا بھی ان کو کہہ رہا ہے کہ بھائی کس طریقے سے یہ نکمے لوگ ہیں، یہ نالائق لوگ ہیں. ایسے ہی کرتے ایسے ہی ہیں. کچھ عرصہ پہلے آپ نے دیکھا وہ عطاء اللہ تارڑ صاحب کو وہ جناب آستینے چڑھا کے آ گئے اور انہوں نے کہا ہم تو پابندی لگا رہے ہیں پی ٹی آئی پر. بعد میں 4 دن بعد پتہ چلا بھائی یار انہوں نے تو پیپلز پارٹی والوں نے کہا بھائی انہوں نے تو ہمیں اعتماد میں بھی نہیں لیا. آپ اندازہ کریں بھائی وہ سب سے بڑی دوسری پارٹی جو آپ کے ساتھ کھڑی ہے حکومت بنا کے، اس سے اعتماد میں بھی نہیں. اچھا پھر کوئی کہتا نا کہ نہیں جی ہم نے لیا، بعد میں مانا خود کہ جی ہم نے ان کو اعتماد میں نہیں لیا، اب ہم ان کو اعتماد میں لیں گے. یہ جو نالائکیاں کرتے رہے، محسن نقوی کا کام تھا وہ جا کے مولانا کو منا سکتے تھے، مجھے بتائیں نا. اعظم نذیر تارڑ کا کام تھا، اسحاق ڈار صاحب سے مسودہ چھپایا گیا. آپ سمجھ آ گیا آپ کو؟ اور کیا سننا چاہ رہے ہیں آپ؟ جب بعد میں ان کو پتہ چلا اینڈ پہ ان کو ان کیا جائیں جناب آپ بھی. نواز شریف صاحب کے ہر اس بندے سے چھپایا گیا جو نواز شریف کے ذرا قریب تھا. تو نواز شریف نے مسودے کو کیا کرنا تھا بتائیں نا. اب وہی مسودہ سامنے آ گیا. میں مسودہ قانون کا یہ جو امینڈمنٹس ہیں یہ سارا کچھ یہ آپ کے سامنے بیان کروں گا اگلی ویڈیو میں. اور یہ آپ یقین کیجئے انہوں نے نہیں کروانا. جیسے حامد میر صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ جناب مولانا صاحب کو ایک اسلامی ملک سے مراد ان کی سعودیہ تھی، ان سے بھی کہلوایا گیا یا ان سے پریشرائز کروایا گیا. یہ اسٹیبلشمنٹ نے بھی اور بار بار، اور یہ کرانی ہی اسٹیبلشمنٹ نے ہے. اور مجھے پتہ چلا، میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں. مولانا صاحب، میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی کہا کہ مولانا صاحب اگر ان کے ساتھ تعاون نہیں بھی کرتے، جو کہ وہ کریں گے یہ یاد رکھنا، اگر وہ نہیں بھی کرتے نمبر پھر بھی ان کے پاس پورے ہیں. یہ مزید اتفاق رائے کرنا چاہ رہے تھے. اور بھائی مولانا صاحب بار بار مسودہ مانگ رہے ہیں، ان کو مسودہ دیں. ان سے کہیں ہفتہ لے لیں مولانا صاحب، آپ 1 ہفتہ لے لیں. ٹی وی پہ آ کے بھڑکے مارنے ضروری تھی. فلاں بھی ہمارے ساتھ ہیں، ہمارے یہ نمبر بھی پورے ہیں، ہم یہ نمبر پورے ہیں. اور پھر اس کے بعد وہ شور اٹھا جناب مسودہ کدھر. بھائی پہلے کسی نے کبھی پہلے بھی مسودہ دکھایا ہے؟ مسودہ تو آتا ہے ادھر پارلیمنٹ میں ہے. اگر وہ کہہ رہے تھے کہ مجھے دکھاؤ تو مولانا صاحب کو دکھا دیتے. لیکن انہوں نے تو نواز شریف کو مسودہ نہیں دکھایا، انہوں نے تو اسحاق ڈار صاحب کو مسودہ نہیں دکھایا. پتہ نہیں اینڈ پہ جا کے انہوں نے مسودہ دیکھا ہے. تو یہ ان کے حالات ہیں بیچاروں کے. یہ ان پر ترس آتا ہے. قابل رحم ہیں یہ لوگ، قابل ترس ہیں یہ لوگ. اب آپ اور کیا سننا چاہتے ہیں؟ میرے پاس بہت کچھ ہے سنانے کو. کچھ اگلی ویڈیو کے لیے بھی چھوڑ دیں. اگلی ویڈیو میں البتہ یہ ہے، میں نے آپ کو بتا دیا ترامیم ہوں گی. قاضی فائز عیسیٰ کے جانے سے پہلے ترامیم ہوں گی، کیونکہ بہت سارے لوگ اب خود یوتھیوں کو پتہ ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے چیف جسٹس بن رہے ہیں. اور ان ترامیم کو دیکھ کر آپ کو لگے گا کہ تڑپنا، پھڑکنا، چیخنا، ٹکرے مارنا، پٹنا بنتا ہے. ویسے امید آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. آپ کا بہت بہت شکریہ.